الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں شیطان رجیم سے اپنی پناہ طلب کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور بالخصوص اس وقت جب قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ارادہ ہو۔ فرماتا ہے تو جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان رجیم سے اپنی پناہ عطا کر دیتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہمہ شمہ کی کیا بات ہے، انبیاء کرام کے سینوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے اتار لایا اپنے وسوسہ کے ذریعے۔ اس لیے اللہ رب العزت حکم دیتا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ چاہو شیطان مردود سے، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ سب سے بڑا دشمن اس لیے ہے کہ وہ مسلمانوں اور انسانوں کی سب سے اہم چیز یعنی ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ جو ایمان سے دور ہیں انہیں ایمان قبول کرنے سے روکتا ہے، اور جو مومن رہتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کے ایمان کو سلب کر لیا جائے۔ ہمہ وقت شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے صبح سے شام تک، حتیٰ کہ خواب میں بھی جب انسان سوتا ہے تو وہاں بھی وہ اسے پریشان کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک خواب دیکھا کرتا تھا جس کے بعد میں بیمار ہو جایا کرتا اور میری پریشانی بڑھ جایا کرتی تھی۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اچھا خواب اور پسندیدہ خواب دیکھے تو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو ناپسندیدہ خواب دیکھے تو سمجھے کہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جب کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 بار تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں جب اس حدیث پر میں نے عمل کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو میں نے عملی جامہ پہنایا، اور جب بھی میں برا خواب دیکھتا بائیں طرف تھوکتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتا، تب سے شیطان کے شر سے میں محفوظ و مامون ہو گیا، اور ہر بار جو ایک ہی خواب دیکھنے کے بعد بار بار بیمار پڑتا تھا اس سے مجھے نجات مل گئی۔ پتہ کیا چلا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہے شیطان مردود سے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ عطا کر دیتا ہے، اور جب بندے کو رب کی پناہ حاصل ہو گئی تو شیطان ہرگز اس پر قابو نہیں پا سکتا، اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ دور حاضر میں بڑا المیہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد بھی، ذکر و اذکار کے بعد بھی شیطان غالب نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک انسان خواہشات کو ترک نہیں کرے گا تب تک شیطان پر غلبہ ہرگز حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے شیطان بھاگتا ضرور ہے، لیکن انسان اس وقت شیطان پر غلبہ حاصل کر لے گا جب خواہشات کو قربان کر دے، اور خواہشات کو ختم کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو یقیناً وہ شیطان پر غالب ہوگا اور شیطان
مغلوب ہوتا ہوا نظر آئے گا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، وہ اس لیے کہ خواہشات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے شیطان مردود انہیں دیکھ کر کے راستہ بدل لیا کرتا تھا۔ جس طریقے سے ہم دوائیں استعمال کرتے ہیں اور دواؤں کے ساتھ پرہیز بھی کیا کرتے ہیں، اگر ایسا کریں کہ دوائیں کھائیں اور پرہیز بھی نہ کریں تو ہمیں بیماری سے افاقہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تمثیل بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ کسی کو جونڈس کا مرض ہو جائے اور اس بیماری میں اگر وہ مچھلیاں کھائے، انڈے کھائے، گوشت کھائے اور دوائیں بھی کھاتا رہے تو اس سے افاقہ نہیں ہو سکتا، بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم اور ذکر الہی سے شیطان بھاگتا ضرور ہے، لیکن اس وقت جب ہم خواہشات پر غلبہ حاصل کر لیں، ورنہ اگر خواہشات کے پیچھے ہم بھاگتے رہیں گے تو یقیناً شیطان غالب رہے گا اور ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی انسان جو ہے شیطان پر غلبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے تو اللہ کی پناہ مانگ شیطان مردود سے، اور جب اللہ تعالیٰ پناہ عطا کر دے تو یقیناً قرآن کے فیوز و برکات سے ایک مسلمان مالا مال ہوتا ہے۔